آپ کو تکلیف پہنچانے کے سلسلے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز چلتے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ گزرتے وقت آپ کو دیوار کی رگڑ لگ گئی۔ اس وقت آپ سورۃ العلق کی آیت 1-2 پڑھ رہے تھے۔ اے پیغمبر، آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھا کیجئے، اور جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ اس سورت کی آیت 6 تک پہنچ گئے۔ سچ مچ بے شک کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے سورت کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، ابو الحکم، یہ محمد سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو الحکم کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کی بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ابو الحکم؟ اس پر ابو جہل نے کہا، مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے، تمہارے عقلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یوں ہی وہ سجدے میں جائیں گے، میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا، پھر بنی عبد مناف میرا جو بھی حشر کریں۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں کسی قیمت پر دغا نہیں دیں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان میں کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جوں ہی آپ سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ کے نزدیک ہوا، ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہ وہاں سے پیچھے ہٹ آیا۔ ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہاتھ اس پر سے ہٹا لے لیکن ہٹا نہ سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گر جمع ہو گئے اور بولے، ابو الحکم کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے رستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور بولا، کیا میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ جانتے نہیں میں سب سے بڑے گروہ والا ہوں۔ اس پر سورۃ العلق کی آیت 17-18 نازل ہوئی، سو یہ اپنے گروہ کے لوگوں کو بلا لے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ابو جہل اپنے گروہ کو بلاتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے اسے پکڑ کر تہس نہس کر دیتے۔ ایک روز ابو جہل
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے مخاطب ہوا، آپ کو معلوم ہے میں بتا والوں کا محافظ ہوں اور میں یہاں ایک شریف ترین شخص ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت 49 نازل فرمائی، چک تو بڑا معزز مکرم ہے۔ آیت کا یہ جملہ دوزخ کے فرشتے ابو جہل کو دوزخ میں ڈالتے وقت اسے پھٹکارتے ہوئے کہیں گے۔ ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں آگے آگے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب نازل فرمائی، اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اللہ کے رسول، یہ عورت بہت بد زبان ہے، بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے تو اس کی بد زبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ اتنے میں ام جمیل نزدیک پہنچ گئی، اسے وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی، ابو بکر تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہے تمہارا دوست جو شعر پڑھتا ہے؟ ابو بکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر اس کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں۔ استغفر اللہ، اس نے میری شان میں نازیبا شعر کہے ہیں۔ وہ سورۃ لہب کی آیت کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم وہ شاعر نہیں ہیں، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، اور نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا، میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرا کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورۃ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اس میں حکمت تھی، گویا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ پاک صاحبزادیاں عتبہ اور عتیبہ کے ہاں نہ جا سکیں۔ یہ رشتہ اسلام دشمنی کی بنیاد پر ختم کیا گیا، یعنی آپ دونوں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ اس موقع پر عتیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صاحبزادی کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ یہ بد دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے اپنے باپ ابو لہب کو سارا حال سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ رستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا، اس نے انہیں بتایا اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا، تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو، یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تب پھر تم ہماری مدد کرو، میں محمد کی بد دعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر
इस पर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो और इसके चारों तरफ तुम लोग अपने बिस्तर लगा लो। इन लोगों ने ऐसा ही किया। यही नहीं, इन्होंने अपने चारों तरफ अपने ऊँटों को भी बिठा दिया। इस तरह अतीबा इन सब के ऐन दरमियान में आ गया। अब वो सब इसकी पासबानी करने लगे। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो गई। निस्फ रात के करीब एक शेर वहां आया और सोए हुए लोगों को सूंघने लगा। एक एक को सूंघते हुए वो आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो लंबी छलांग लगाकर अतीबा तक पहुँच गया। बस फिर क्या था, इसने इसे चीर फाड़ कर हलाक कर डाला। तकलीफ़ पहुँचाने का एक और वाक़या इस तरह पेश आया कि एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ रहे थे। करीब ही कुछ जानवर ज़िबा किए गए थे। वो लोग अपने बुतों के नाम पर कुर्बानी करते थे। इन जानवरों की एक ओजड़ी अभी तक वहीं पड़ी थी। ऐसे में अबू जहल ने कहा, क्या कोई शख्स ऐसा है जो इस ओजड़ी को मोहम्मद के ऊपर डाल दे? एक रवायत के मुताबिक किसी ने कहा, क्या तुम ये मंजर नहीं देख रहे हो? तुम में से कौन है जो वहाँ जाए जहाँ फलां कबीले ने जानवर ज़िबा किए हैं? इनका गोबर, लीद, खून और ओजड़ी वहाँ पड़े हैं। कोई शख्स वहाँ जाकर गंदगी उठा लाए और मोहम्मद के सजदे में जाने का इंतज़ार करे। फिर जूँ ही वो सजदे में जाएं, वो शख्स गंदगी इनके कंधों के दरमियान रख दे। तब मुशरिकों में से एक शख्स उठा, इसका नाम उकबा बिन अबी मोइत था। ये अपनी कौम में सबसे ज़्यादा बदबख्त था। ये गया और ओजड़ी उठा लाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो ओजड़ी आप पर रख दी। इस पर मुशरिकीन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि वो हंसी से बेहाल हो गए और एक दूसरे पर गिरने लगे। ऐसे में किसी ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये बात बता दी। वो रोती हुई हरम में आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह सजदे में थे और ओजड़ी आपके कंधों पर थी। सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ओजड़ी को आप पर से हटाया। इसके बाद आप सजदे से उठे और नमाज की हालत में खड़े हो गए। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के हक़ में बद्दुआ फरमाई, ए अल्लाह तू कुरैश को ज़रूर सजा दे, ए अल्लाह तू कुरैश को ज़रूर सजा दे, ए अल्लाह तू कुरैश को ज़रूर सजा दे। कुरैश जो मारे हंसी के लुटपुट हो रहे थे, ये बद्दुआ सुनते ही इनकी हंसी का फौर हो गई। इस बद्दुआ की वजह से वो दहशत ज़दा हो गए। इसके बाद आपने नाम ले लेकर भी बद्दुआ फरमाई, ए अल्लाह तू उमरो बिन हाशिम को सज़ा दे, यानी अबू जहल को, उकबा बिन अबी मुईत और उमैया बिन खल्फ को सज़ा दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, अल्लाह की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन कुरैशियों का नाम लिया था, मैंने इन्हें गज़वा बदर में खाको खून में लुथड़ा हुआ देखा और फिर इनकी लाशों को एक गड्ढे में फेंक दिया गया। इसी तरह का एक वाक़या हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस तरह बयान फरमाया है। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ फरमा रहे थे। इस वक्त आपका हाथ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में था। हजरे अस्वद के पास 3 आदमी बैठे थे। जब आप हजरे अस्वद के पास से गुजरे और इनके करीब पहुँचे तो इन तीनों ने आपकी ज़ात बाबरकत पर चंद जुमले कसे। इन जुमलों को सुनकर आपको तकलीफ़ पहुँची। तकलीफ़ के आसार आपके चेहरे से ज़ाहिर हुए। दूसरे फेरे में अबू जहल ने कहा, तुम हमें इन माबूदों की इबादत करने से रोकते हो जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते आए हैं, लेकिन हम तुमसे सुलह नहीं कर सकते। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भी यही हाल है। फिर आप आगे बढ़ गए। तीसरे फेरे में अभी इन्होंने ऐसा ही किया। फिर चौथे फेरे में ये तीनों यकदम आपकी तरफ झपटे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अबू जहल ने यकदम आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पकड़ने की कोशिश की। मैंने आगे बढ़कर एक घोंसा इसके सीने पर मारा, इससे वो ज़मीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उमैया बिन खलफ को धकेला।
तीसरी तरफ खुद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा बिन अबी मुईत को धकेला। आखिर ये लोग आपके पास से हट गए। इस वक्त आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम तुम लोग इस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक अल्लाह की तरफ से इसकी सज़ा नहीं भुगत लोगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये अल्फाज सुनकर इन तीनों में से एक भी ऐसा नहीं था जो खौफ की वजह से कांपने ना लगा हो। फिर आपने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने नबी के लिए बहुत बुरे साबित हुए। ये फरमाने के बाद आप अपने घर की तरफ लौट गए। हम आपके पीछे पीछे चले। जब आप अपने दरवाजे पर पहुँचे तो अचानक हमारी तरफ मुड़े और फरमाया, तुम लोग गम ना करो, अल्लाह ताला खुद अपने दीन को फैलाने वाला, अपने कलमे को पूरा करने वाला और अपने नबी की मदद करने वाला है। इन लोगों को अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे हाथों ज़िबा कराएगा। इसके बाद हम भी अपने अपने घरों को चले गए और फिर अल्लाह की कसम ग़ज़वा बदर के दिन अल्लाह ताला ने इन लोगों को हमारे हाथों ज़िबा कराया। एक रोज़ ऐसा हुआ कि आप खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे। ऐसे में उकबा बिन अबी मुईत वहाँ आ गया। इसने अपनी चादर उतार कर आपकी गर्दन में डाली और इसको बल देने लगा। इस तरह आपका गला घुटने लगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दौड़ कर आए और इसे कंधों से पकड़कर धकेला। साथ ही इन्होंने फरमाया, क्या तुम इस शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और जो तुम्हारे रब की तरफ से खुली निशानियां लेकर आया है। बुखारी की एक हदीस के मुताबिक हज़रत उमरो बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने एक मरतबा हज़रत उमरो बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, मुझे बताइए मुशरिकीन की तरफ से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज़्यादा बदतरीन और सख्त तरीन सलूक किसने किया था? जवाब में हज़रत उमरो बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, एक मरतबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज अदा फरमा रहे थे कि उकबा बिन अबी मुईत आया। इसने आपकी गर्दन में कपड़ा डालकर इससे पूरी कुव्वत से आपको का गला घोटा। इस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे धकेल कर हटाया।